اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضی بان تصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قرآن کا پڑھنا ایک مسلمان مرد و عورت پر واجب و لازم ہے، اور یہی قرآن چاہے انسان اپنی زندگی میں ہو یا مرنے کے بعد یہی قرآن ہر جگہ کام آنے والا ہے۔ تو ضروری ہے کہ جب بھی قرآن پڑھا جائے تو قرآن کو صحیح مخرج کے ساتھ پڑھا جائے، اس لیے کہ اگر مخرج کے ساتھ نہ پڑھا گیا تو ہم قرآن کو تو پڑھتے رہیں گے لیکن ہمیں ثواب کے بجائے اس پر گناہ ملتا رہے گا۔ تو ضرورت اس بات کی ہے قرآن کو ہم پڑھیں تو صحیح مخرج کے ساتھ پڑھیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم میں سب سے بہتر انسان وہ ہے کہ جو قرآن کو سیکھے اور اس کو سکھائے۔ تو ضروری ہے کہ قرآن کو صحیح طریقے سے پڑھا جائے اور اس انداز سے پڑھا جائے کہ جو اس کا انداز، جو اس کے مخارج کو صحیح پڑھنے کا طریقہ ہے۔ آج یہ امتحان کا پروگرام ہے۔ امتحان تو ہر انسان کا ہوتا ہے، یہ ایک سرسری طور پر ہو جاتا ہے، لیکن اصل چیز ہے کہ قرآن کو صحیح پڑھا جائے۔ یہ امتحان تو ایک بار آتا ہے لیکن ہمیں زندگی بھر کو قرآن پڑھنا ہے، تو جب پڑھا جائے تو اس کو صحیح طریقے سے پڑھا جائے۔ اس لیے کہ جب کوئی شخص قرآن کو پڑھتا ہے تو اس کے ایک لفظ پر اس کو 30 نیکی ملتی ہے۔ تو ایک لفظ پر جب 30 نیکی ملتی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب قرآن کو صحیح پڑھا جائے تب اس کو 30 نیکی ملتی ہے۔ تو یہ قرآن ہمیں دنیا میں بھی کامیاب آئے گا اور ہماری قبر میں بھی ہمارے کام آئے گا، حتیٰ کہ مرنے کے بعد میدان محشر یہ قرآن ہمارے لیے سفارش بن جائے گا، مولا کہ یہ بندہ قرآن کو صحیح مخرج کے ساتھ پڑھتا تھا، میں اس کی گواہی دیتا ہوں، تو اس کو بے حساب اس کی مغفرت فرما دے، اس کو بخش دے۔ تو ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ لکھنا نہیں آتا تو میری جان پڑھا کر، ہو جائے گی تیری مشکل آسان پڑھا کر، اور لاریب تیری روح کو تسکین ملے گی، تو قرب کے لمحات میں قرآن پڑھا کر۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔